بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں غلام حیدر کھوکھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج جو میں ویڈیو رکھنے جا رہا ہوں اور کچھ باتیں جو آپ لوگوں سے شیئر کروں گا وہ پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما قانون دان چودھری اعتزاز احسن اور دوسرا مصطفیٰ نواز کھوکھر، جس نے ایک دن پہلے سینیٹر شپ سے استعفیٰ دے دیا ہے، اس حوالے سے کچھ باتیں، کچھ جو واقعات ہیں ان لوگوں کے حوالے سے میں آپ سے شیئر کروں۔ تو پہلے چودھری اعتزاز احسن، کیونکہ آج کل سیاسی پارٹیوں میں خاص طور پیپلز پارٹی کے اندر ایک بڑا بحث مباحثے کا مرکز بنا ہوا ہے، کیونکہ اس نے حال ہی میں جب پی ٹی آئی سربراہ عمران خان کے اوپر وزیر آباد میں حملہ ہوا تھا، تو اس کے بعد اس کے گھر جا کر اس نے تعزیت کی ہے، کیونکہ چودھری اعتزاز احسن اور پی ٹی آئی سربراہ عمران خان کا ایک پرانا جو ہے تعلق بھی ہے، اور ان کی لاہور میں جو رہائش گاہیں ہیں وہ اکٹھے ہیں۔ اور اس حوالے سے کہ اعتزاز احسن نے بقول عمران خان کے کہ جب وہ کرکٹ کھیلتے تھے تو وہ اس کا وکٹ کیپر ہوتا تھا، تو اعتزاز احسن کا بھی ایک اپنا ایک قد کاٹ اس حوالے سے بھی ہے کہ پیپلز پارٹی میں تھرو آؤٹ پہلے دن سے اس کا پیپلز پارٹی سے تعلق رہا ہے۔ پیپلز پارٹی میں وہ کئی مرتبہ ایم این اے بنے، وفاقی وزیر بنے، سینیٹر بنے، لیکن آج کل کے جو حالات میں چودھری اعتزاز احسن جب بھی کوئی سیاسی بیان بازی کرتے ہیں، کچھ خاص طور پہ نواز شریف، اس کی فیملی، مریم نواز کے حوالے سے یا شہباز شریف کے حوالے سے، تو یہ بات پیپلز پارٹی کی قیادت کو قابل قبول نہیں ہوتی ہے، اور نواز لیگ کے بھی بعض رہنما اعتزاز احسن کے اوپر بڑی تنقید بھی کرتے ہیں، اور پیپلز پارٹی کی قیادت سے یہ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں کہ یا تو اعتزاز احسن کو کہا جائے کہ وہ نواز شریف اور اس کی فیملی کے خلاف بیان بازی بند کرے، یا پھر اس کو کوئی شوکاز نوٹس دیا جائے۔ یہ شوکاز نوٹس یا یہ چیزیں ہیں تو بہت چھوٹی چیزیں ہیں، کیونکہ اعتزاز احسن کا اتنا قد کاٹ ہے کہ وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، مطلب ان کو کوئی اس کے لیے کوئی وہ چیز نہیں ہے۔ اب جو میں آپ کو یہ بات ڈسکس کر رہا ہوں، جو آپ لوگوں سے بات شیئر کر رہا ہوں، وہ چودھری اعتزاز احسن کہ آج کل جو میں اپنے اس کے خاندانی ذرائع سے مجھے جو پتہ چلا ہے کہ اس کے اوپر ایک بہت فیملی کا پریشر ہے، خاص طور پہ اس کے بیٹے کا جو علی اعتزاز احسن ہے، اس نے اپنے باپ کے اوپر کافی اپنی جو ہے نا ڈسکس بات چیت کے دوران اس کو کہتا رہا ہے کہ آپ جو ہے نا یا تو پیپلز پارٹی چھوڑیں، یا پھر پیپلز پارٹی اگر نہیں بھی چھوڑتے ہیں تو کم سے کم مجھے اجازت دی جائے تو میں جا کے پی ٹی آئی جوائن کروں۔ اس حوالے سے چودھری اعتزاز احسن نے اپنے بیٹے علی اعتزاز احسن کو کہا ہے کہ جی یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہوگا، آپ بالکل اس سلسلے میں آزاد ہیں، خود مختار ہیں۔ اسی طرح اعتزاز احسن نے اپنی بیٹی کو بھی یہ کہا ہے، اور پچھلے جو 2018 میں جب الیکشن ہوئے تھے تو جو پی ٹی آئی کا منشور بنا تھا، یا اس میں کچھ چیزیں اس وقت انتخابات کے حوالے سے جو تیار کی گئی تھی، تو یہ چودھری اعتزاز احسن کا بیٹا علی اعتزاز اس پی ٹی آئی کے منشور والے بورڈ میں شامل تھے، ورنہ اس نے اپنا ایک آؤٹ پٹ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی والوں کو دیا تھا۔ تو اس وقت سے بھی اس خاندان کے ایک فرد کا پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ ایک قریبی تعلقات ہے، اور عمران خان کی یہ خواہش ہے کہ اگر اعتزاز احسن جیسا ایک قداور شخصیت، اور جس کا ملک میں ایک بڑا نام ہے، اور اس کے اوپر کوئی ایسے کسی بھی حوالے سے کوئی ایسا داغ بھی نہیں ہے، تو وہ اگر پی ٹی آئی میں شامل ہو جائے تو ظاہر ہے اس کی پارٹی کو اس کو ایک بڑی تقویت ملے گی۔ لیکن میرے یہ بھی ذرائع کہ یہ بتاتے ہیں کہ جو اعتزاز احسن جس عمر میں ہے، سفید بال ہو گئے ہیں، 80 کے قریب اس کی ایج ہو گئی، 80 سال کی، تو وہ اس عمر میں تو پیپلز پارٹی کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن
اس کا یہ جو طے شدہ ہے کہ وہ کسی بھی حوالے سے نواز شریف یا اس کی فیملی، شہباز شریف ہو، مریم نواز ہو، ان کو جب بھی کوئی ایسی سیاسی کوئی گفتشنی ہوگی یا کہیں معاملات آئیں گے تو وہ اپنی تنقید کا نشانہ بنائے گا۔ اس کا مین سبب بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جب چودھری اعتزاز حسن کو کلثوم نواز مرحوم نے جب نواز شریف نے جلا وطنی اختیار کرنے سے پہلے، یعنی خود ساختہ جلا وطنی سعودی عرب جا رہے تھے پوری فیملی مشرف کے دور میں، تو یہ ان کا وکیل تھا، لیکن جب جا رہے تھے تو جانے سے ایک دن پہلے کلثوم نواز کی جو چودھری اعتزاز حسن کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، تو اس ملاقات میں بھی اعتزاز حسن نے اس سے یہ سوال کیا تھا کہ سنا ہے کہ آپ لوگ پوری فیملی جو ہے پاکستان چھوڑ کے اور سعودی عرب یا کہیں کسی ملک میں سنا ہے کہ جنرل مشرف کے ساتھ جو ہے نا آپ ایگریمنٹ کر کے معاہدہ کر کے جا رہے، تو کلثوم نواز نے اس وقت چودھری اعتزاز حسن کے سامنے ان باتوں کی تردید کی، اور دوسرے دن وہ ملک سے باہر چلے گئے، جس پر اعتزاز حسن کو اس بات کا ایک غصہ بھی کہیں یا یہ بھی سمجھیں کہ شریف خاندان اور کلثوم نواز نے اس کو کس طرح اس میں رکھا کہ اس کو اس چیز سے بالکل عالم کیا، جبکہ اس کے پاس یہ انفارمیشن تھی۔ اب دوسری بات جو میں آپ سے امپورٹنٹ جو بات کرنے اعتزاز حسن کی کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 20 ستمبر 96 کو جب محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت تھی تو اس وقت میر مرتضیٰ بھٹو کراچی میں 70 کلفٹن کے سامنے پولیس کے ہاتھوں اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے تھے۔ تو محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم تھی، سندھ کے وزیر اعلیٰ سید عبداللہ شاہ تھے، اور وفاقی وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر تھے۔ تو یہ پوری کے پورے جب سب لوگ کراچی کے بعد لاڑکانہ پہنچے تھے اور میر مرتضیٰ بھٹو کی تدفین ہو چکی تھی یا ہونے والی تھی، کیونکہ یہ اعتزاز حسن کے اپنے میں آپ کو الفاظ بتا رہا ہوں کہ اس وقت اسلام آباد میں ایک دو مرتبہ مختلف ایک گپ شپ کے دوران اس نے یہ بات کی تھی، جس میں میں خود وہاں پہ آئی وٹنس ہوں۔ تو اعتزاز حسن کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت میں نے محترمہ بینظیر بھٹو کو کہا کہ آج کا دن یعنی 20 سپتمبر ہو یا 21 سپتمبر ہو، اگر آپ لوگ پورا کا پورا بھٹو خاندان یعنی میر مرتضیٰ کی بھٹو کی فیملی اور آپ لوگ ایک ہی جگہ پہ اگر کٹھے نہیں بیٹھیں گے تو ساری زندگی کبھی نہیں بیٹھیں گے، اور میں چاہ رہا ہوں کہ بھٹو خاندان ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے لوگوں سے تعزیت بھی وصول کرے، اور یہ پیغام جانا چاہیے کہ آپ لوگوں کی طرف سے کہ آپ کٹھے ہیں۔ لیکن اس وقت کیونکہ مرتضیٰ بھٹو کے جو اس کے کارکن تھے، جو حامی تھے، ان میں کیونکہ ایک غصہ تھا، ظاہر ہے وہ ایسی شخصیت پولیس کے ہاتھوں جو ہے وہ شہید ہو چکے تھے، تو نیچرل بات ہے کہ کوئی ان کا رد عمل کا بھی امکان تھا۔ تو محترمہ نے اس سے جب اس بات کا اظہار کیا کہ ان کی سیکیورٹی کون سنبھالے گا، کل کون ان کی ضمانت دے گا، کچھ بھی کر سکتے، تو اعتزاز حسن نے کہا کہ مجھے صرف 3 دن کے لیے آپ مجھے وہ اختیارات دے دیں جو ایک وزیر داخلہ کے پاس ہوں، چاہے وہ وفاقی وزیر داخلہ ہو یا سندھ کے وزیر داخلہ ہو صوبائی، تو وہ مجھے اختیارات دیے جائیں۔ میں کوئی عہدہ نہیں مانگتا ہوں، مجھے کوئی اور ضرورت نہیں ہے۔ میں تین دن جو ہے آپ لوگوں کو المرتضیٰ ہاؤس میں، جس میں بیگم نصرت بھٹو، آپ یعنی محترمہ بینظیر بھٹو، گنوا بھٹو اور باقی جو فیملی کے لوگ ہیں وہ کٹھے بیٹھے اور لوگوں سے تعزیت وصول کیے۔ لیکن پھر محترمہ بینظیر بھٹو کے پارٹی کے بعض اہم جو باقی رہنما تھے، محترمہ بینظیر بھٹو کے اپنے فیملی کے کچھ قریبی لوگ تھے، جن لوگوں نے محترمہ بینظیر بھٹو کو اس بات پہ قائل کر کے اور اس کو 9 ڈیروں میں مرتضیٰ بھٹو کی شہادت کے حوالے سے تعزیت وصول کرنے کے لیے وہاں بٹھایا کہ جی آپ 9 ڈیرو ہاؤس میں بیٹھیں اور المرتضیٰ ہاؤس میں جو ہے نا
گنوا بھٹو بیٹھے. تو آپ لوگوں نے دیکھا اس کے بعد یہ اعتزاز حسن کی بات واقعی صحیح ثابت ہو گئی کہ اس کے بعد بھٹو خاندان کبھی قریب نہیں آیا. اور آج تقریباً میر مرتضیٰ بھٹو کی شہادت کو 26-27 سال ہو چکے ہیں، لیکن بھٹو خاندان اس کے بعد کبھی اکٹھے نہیں، جس کا اعتزاز حسن نے اس وقت یہ اظہار کیا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو کے سامنے کہ میری خواہش ہے کہ میں چاہتا بھی ہوں، میری خواہش بھی ہے کہ آپ لوگوں کو اکٹھے بٹھاؤں المرتضیٰ ہاؤس میں، جو بھٹو صاحب کی، ذوالفقار علی بھٹو شہید کی یہ نشانی ہے اور یہ پیغام جانا چاہیے. تو بہرحال یہ کیونکہ ایک ماضی کے قصے بھی ہیں، ماضی کی جو باتیں ہیں، میں آپ سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ چودھری اعتزاز حسن پارٹی کے ساتھ، بھٹو خاندان کے ساتھ کتنا لائل ہے، لیکن اس کی کبھی کبھی پارٹی کے اندر سے اور خاص طور پہ پارٹی قیادت سے کی طرف سے بھی جو ہے نا اس کے اوپر شک کیا جاتا ہے. دوسری بات، کچھ سال پہلے جب پنجاب سے بعض لوگوں کو، جس میں رحمان ملک اور دیگروں کو، جب سندھ سے سینٹ کی سیٹیں دی گئی تھی، ٹکٹیں دی گئی تھی، کامیاب کرایا تھا، تو اعتزاز حسن کو بھی یہ آفر آئی تھی، لیکن اس نے اس وقت بھی اس نے جو ہے نا یہ چیز ریفیوز کر کے پارٹی کو اور کہا تھا کہ یہ پنجاب والوں کا حق نہیں ہے کہ سندھ کی سیٹ پہ جا کے وہاں سے لڑیں اور سندھ کے حق پہ یا سندھیوں کے حق پہ یہ کوئی ایک ڈاکہ ڈالا جائے یا ان کا جو حق ہے وہ چھینا جائے. تو اس نے کہا یہ چھوٹے چیزیں ہیں، میں ان چیزوں میں نہیں آتا ہوں. اور اس کے بعد اعتزاز حسن جب سینٹ سے ریٹائر ہو چکے ہیں تو اب تک وہ کہیں پہ بھی اتنا وہ جو ہے نا سرگرم نظر نہیں آ رہے. یہ تھا اعتزاز حسن کے حوالے سے. اب جو دوسری بات جو ہے وہ ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر، پیپلز پارٹی کے اہم رہنما ہیں اور سندھ سے وہ سینیٹر منتخب ہوئے تھے. آج سے تقریباً 5 سال پہلے، 6 سال کے لیے سینیٹر منتخب ہوئے تھے. تو اس وقت کے بعد اس کا ایک پارٹی کے ساتھ بڑا قریبی تعلق بھی رہا ہے اور کچھ عرصے کے لیے وہ اسپوکس مین بھی تھے پارٹی چیئرمین کے. لیکن حال ہی میں جب کچھ پارٹی کے اندر خاص طور پہ جب سینیٹ کی جو پہلی اس کے صادق سنجرانی جو چیئرمین سینیٹ ہے اس کے خلاف عدم اعتماد کی ایک موشن آئی تھی، اور اس وقت جو حاصل بزنجو کو اپوزیشن کی طرف، جو کیونکہ اس وقت اپوزیشن جو تھی پیپلز پارٹی، نواز لیگ اور باقی تھی، اور کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی، تو یہ طے تھا کہ ان کے اپوزیشن کے پاس اکثریت ہے اور وہ جو عدم اعتماد کے ذریعے صادق سنجرانی کو چیئرمین کے عہدے سے ہٹا کے اور حاصل بزنجو کو منتخب کرائیں گے. لیکن وہ آپ لوگوں نے اس وقت بھی دیکھا کہ جب پوری کوشش کی گئی اور موشن بھی پاس ہو گیا تھا صادق سنجرانی چیئرمین سینیٹ کے خلاف، لیکن جب خفیہ رائے شماری ہوئی، ووٹنگ ہوئی، تو وہی صادق سنجرانی جو ہے نا چیئرمین سینیٹ دوبارہ وہ کامیاب ہو گیا، اور وہ جو حاصل بزنجو کو جو ووٹ ملنے چاہیے تھے وہ نہ ملے. اس وقت بھی جو ہے نا یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر کافی خفا تھے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے اوپر اس وقت بھی نواز لیگ والوں نے انگلیاں اٹھائی تھی کہ یہ پیپلز پارٹی والوں نے اپنے ووٹ وہاں پہ ضائع کیے، جس کی وجہ سے حاصل بزن جو سینیٹ کے چیئرمین نہ ہو سکے تھے. اس وقت مصطفیٰ نواز کھوکھر کے کچھ بیان آئے، لیکن اس کے بعد پھر جب موجودہ سیاسی صورتحال بنی اور مختلف جگہوں پہ جو چیزیں آتی گئیں، خاص طور پہ پی ٹی آئی کے حکومت کے خاتمے اور عمران خان کے بعض بیانات پہ اس نے اپنا ایک رد عمل دیا. پھر حال ہی میں جو اعظم سواتی کی جو ایک ویڈیو منظر عام پہ آئی ہیں، تو مصطفیٰ نواز کھوکھر نے اس حوالے سے بھی اپنا ایک رد عمل ظاہر کیا تھا. تو جس کے بعد پارٹی قیادت نے اس کو یہ کہا کہ جی آپ جو ہے نا سینیٹر شپ سے استعفیٰ دے دے، تو اس نے ایک سیکنڈ بھی اس میں نہیں لگایا اور پارٹی قیادت کے فیصلے کو قبول کرتے ہوئے اس نے چیئرمین سینیٹ کو اپنا استعفیٰ دیا، جو اس کا سینیٹ چیئرمین نے استعفیٰ منظور کیا.
دوسری بات جو میں مصطفیٰ نواز کھوکھر کی یہ میں بتاؤں کہ جو گزشتہ سال مارچ میں چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہو رہا تھا، اور چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں صادق سنجرانی اس وقت پی ٹی آئی کے اور باقی پارٹیوں کے مشترکہ امیدوار تھے، اور اس کے مقابلے میں پیپلز پارٹی، نواز لیگ اور دیگر اپوزیشن پارٹیوں کے یوسف رضا گیلانی سابق وزیر اعظم وہ بھی چیئرمین سینٹ کے لیے امیدوار تھے۔ تو آپ لوگوں کے سامنے وہ بھی چیز ظاہر سامنے ہے، لیکن کیونکہ میں آپ کو اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جو یوسف رضا گیلانی کا جب انتخاب ہو رہا تھا تو صادق سنجرانی کو جو 7 ووٹ یوسف رضا گیلانی کے جو ریجیکٹ ہو گئے اور اس کو اکثریتی ووٹ مل گئے، جس پہ صادق سنجرانی دوبارہ چیئرمین بنے تھے سینٹ، تو اس وقت بھی پیپلز پارٹی کے اوپر نواز لیگ والوں نے جو ہے انگلیاں اٹھائیں، بلکہ الزام لگایا کہ جو 7 ووٹ ریجیکٹ ہوئے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہوئے ہیں، اور یہ پیپلز پارٹی والوں کو بھی قیادت کو کہا گیا کہ وہ اپنے سینیٹرز کے اوپر جو ہے نا واچ کرے کہ ان لوگوں نے کیسے ووٹ وہ جو ہے نا اس وقت خراب کیے تھے۔ کچھ چیزیں اس کے حوالے سے میں آئی وٹنس ہوں۔ جس دن یہ 2021 میں مارچ میں جب سینٹ چیئرمین کا انتخاب ہو رہا تھا، تو انتخاب سے پہلے پارلیمنٹ ہاؤس میں پیپلز پارٹی کے سینیٹرز کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ تھی۔ اس وقت بلاول بھٹو زرداری پارٹی کے چیئرمین چیمبر میں تھے، سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ بھی اس کے وہاں پہ موجود تھے، صوبائی وزیر سعید غنی بھی وہاں کراچی سے اور خاص طور پہ اسلام آباد میں آئے ہوئے تھے پارلیمنٹ میں۔ سعید غنی کی جو ادھر بعض سینیٹر کے ساتھ جو ایک خفیہ نمونے آپ سمجھیں یا ان کے کانوں میں کچھ باتیں کچھ سینیٹرز کو کہا جا رہا تھا، بلکہ کچھ اس طرح کے نشانات کے حوالے سے بتایا جا رہا تھا کہ آپ کو کس طرح کراس لگانا چاہیے، تو اس وقت بھی مصطفیٰ نواز کھوکھر نے یہ اعتراض کیا تھا کہ پارٹی والوں کو سب کو مشترکہ ایک ہی بات سمجھائی جائے یا کہی جائے کہ ووٹ کس طرح کاسٹ کرنا ہے، لیکن اس وقت بھی وہ جو ہے نا باتیں آئیں بائیں کی طرف ادھر ادھر کر کے وہ جو ہے نا معاملے کو رفع دفع کیا گیا تھا، اور نتیجہ وہی ہوا جو پھر چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہوا تو پیپلز پارٹی کے 7 ووٹ ریجیکٹ ہو گئے، اور یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ نہیں ہو سکے تھے اپوزیشن کی طرف سے، اور صادق سنجرانی جو ہے وہ چیئرمین سینٹ دوبارہ ہوئے تھے۔ تو یہ چیزیں مصطفیٰ نواز کھوکھر کے سامنے ہوتی رہی۔ اس کے بعد اس کے قریبی حلقے بھی بتا رہے ہیں کہ وہ کافی دل برداشتہ ہو گئے تھے، اور وہ مختلف میٹنگوں میں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس بات کا اظہار کرتے رہے کہ جہاں پہ پارٹی کے اندر اظہار رائے کا احترام نہ کیا جائے، پارٹی قیادت ہر بیان بازی پر اگر کسی کو جو ہے نا کوئی نوٹس لے کے اس کے سے وضاحتیں مانگے، تو ایسی پارٹیوں میں تو جمہوری تو وہ نہیں کہلائیں گی، بلکہ جو ڈکٹیٹرشپ تو وہ ہوتی ہے جو ایک ڈکٹیٹر یعنی جو مارشل لا لگانے والا ہو، جس نے آئین توڑا ہو، جیسے ڈکٹیٹر ضیاء الحق تھا، ملک میں مارشل لا لگائی 1 مین شو تھا، اس کے اپنے فیصلے ہوتے تھے، سب کو جو ہے نا قبول کرنے ہوتے تھے۔ اس کے بعد پرویز مشرف نے ملک میں حکومت کو ختم کیا، آئین کو سسپینڈ کیا، بلکہ ایک جو ہے نا غیر اعلانیہ مارشل لا تھا اس کا بھی ایک قسم کا، کہ 2 سال تک تو پارلیمنٹ بھی نہیں تھی، اور اس کے بعد جو ہے نا اس نے انتخاب کرائے تھے، تو اس وقت بھی 1 مین شو تھا۔ تو جب یہ جمہوری پارٹیاں پیپلز پارٹی ہو، نواز لیگ ہو یا باقی ہو، جب وہ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں کہ ہمارے اندر جو ہے کہ وہ جمہوری لوگ ہیں، ہمارے پارٹیوں میں ایک اظہار رائے کی آزادی ہے، پارٹی والوں کو اظہار خیال کا پورا حق ہے، لیکن جب اس طرح کے مصطفیٰ نواز کھوکھر ہو یا پرویز رشید ہو نواز لیگ میں، یا مشاہد اللہ خان مرحوم ہو، جس کو نواز شریف نے کسی کے کہنے پہ جو ہے نا قوتوں کے کہنے پہ اپنی حکومت میں اس کو ہٹا دیا تھا،
تو یہ جب ان پارٹیوں کے اندر یہ ڈکٹیٹرشپ آ جاتی ہے تو اس طرح کے بااصول لوگ جو ہے نا کس طرح پھر وہ کنارہ کشی کر لیتے ہیں. تو دوستو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں چاہ رہا تھا کہ کچھ ماضی کا کچھ قصہ تھا، کچھ حال ہی میں جو یہ حالات چل رہے ہیں، جو باتیں ہو رہی ہیں، تو اس حوالے سے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے اور کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا مقصد تھا. اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو آپ کائنڈلی اس کو شیئر بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، اور وہی ہمیشہ کی طرح آپ سے میری درخواست بھی ہے کہ کمنٹس میں جو ہے نا مجھے اس کو مزید بہتر کرنے کے حوالے سے آپ میری رہنمائی کریں گے. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.